نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و احسن ملک لم ترقت عینی واجمل ملک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ہمارے درس قرآن کا چوتھا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے 4 سلسلے ہو گئے اور یہ 5واں سلسلہ ہوگا، اور آج کا جو درس قرآن ہے یہ پارہ نمبر 1 سے ہی ہے، اور یہ آیت نمبر 104 یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو راعنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پارہ نمبر 1 کی سورت آیت نمبر 104 ہے، اور اس کا سیاق و سباق یہ ہے، اس آیت کریمہ سے پہلے واقعہ ہاروت و ماروت ختم ہوا ہے، اور جیسے ہی آیت کریمہ ختم ہوتی ہے اس سے اگلی آیت کریمہ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں نسخ کے احکام آ جاتے ہیں۔ یعنی اس سے اگلی آیت کریمہ اس طرح ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد پھر نسخ کے احکام آ جاتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو شرعی احکام منسوخ ہونے کا ثبوت اس عنوان سے یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ جہاں سے آج ہمارا درس قرآن شروع ہو رہا ہے اس کے سیاق اور سباق یعنی اس سے پہلے اور اس سے بعد والے مضامین یہ ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا موضوع آیت نمبر 104 کہ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں مختلف روایات حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ روایت فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ یہ مسلمانوں کا انداز فقیرانہ، انداز غلامانہ تھا کہ جب کوئی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرما رہے ہوتے اور کوئی بات سمجھ نہ آتی تو مسلمان یعنی صحابہ کرام بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ، معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، جو ارشاد فرمایا اس کو دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ تو مسلمان کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں۔ یہ لفظ راعنا یہودیوں کی لغت میں کبھی گالی ہے، یعنی لفظ ایک ہے، یہودیوں کی لغت کے اندر راعنا کا معنی ایک گالی کے طور پر یا سخت لفظ کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور مسلمان چونکہ عرب تھے ان میں راعنا کا معنی رعایت کرنے کے معنی میں ہوتا تھا، اور مسلمان تو رعایت کے معنی میں حضور کی بارگاہ میں نیاز ادباً پیش ہوتے ہوئے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیں۔ اب راعنا کا جو معنی یہودیوں کی لغت میں تھا تو ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوئے، اچھے معنی بھی ہیں اور اسی لفظ کے ایک دوسرے یعنی برے غلط معنی بھی ہیں۔ تو یہودیوں کی لغت میں راعنا کبھی گالی تھی، پس جب یہود نے یہ لفظ سنا تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، کیونکہ وہ سازشیں کرتے رہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپس میں کہا کہ ہم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا کر سب و شتم کرتے تھے، لیکن اب اعلانیہ ان پر سب شتم کریں گے۔ پس وہ آئے اور انہیں نے کہا راعنا یا محمد، وہ یہ کہنے لگے۔ اب یہاں پر وہ راعنا کا معنی اپنی لغت کے مطابق لینے لگے۔ صحابہ کرام راعنا حضور کی بارگاہ میں عرض گزاری کے لیے، نظر شفقت کے لیے، نظر کرم کے لیے، رعایت کے معنی میں، اور وہ لوگ یہودی لوگ اس کو برے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام ایک ہی مجلس میں کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، اسی مجلس کے اندر یہودی بھی کہہ دیں راعنا یا محمد۔ صحابہ کرام اچھے معنی کے تناظر میں تھے اور یہودی لوگ اپنی لغت والا برا معنی لے کر کہتے یا محمد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر سب و شتم کرتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر نقص نکالنا، عیب نکالنا، برا کہنے کا رستہ ہموار کرتے تھے، اور پھر وہ آپس میں ہنستے بھی تھے کہ ہم اس انداز میں کہتے ہیں کسی کو کیا پتا، لیکن ان کو کیا معلوم کہ جن کے بارے میں کہتے ہو وہ بھی دلوں کے حال جانتے ہیں، اور ان پر قرآن اتارنے والا رب بھی دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس اس کلمہ کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیا اور وہ سمجھ گئے، اور وہ ان کی لغت کو پہچانتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ حضور کے صحابی تھے، اور جب یہودی آ کر کہتے ہیں راعنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہودی یہ کہتے تو حضرت سعد بن معاذ یہودیوں کی زبان کو سمجھتے تھے، آپ جان گئے کہ یہ راعنا کا وہ جو دوسرا نیگیٹو معنی ہے راعنا کا، یہ یہودی لوگ وہ مراد لیتے ہیں۔ صحابہ کرام تو عزت کے لیے، تکریم کے لیے، حضور کی بارگاہ کی اونچائی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے خیرات طلب کرنے کے معنی میں لیتے تھے نا، اور یہودی غلط معنی میں لیتے۔ حضرت سعد بن معاذ بھاپ گئے،
پس انہوں نے یہود سے کہا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اب میں نے تم میں سے کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ کلمہ کہتے سنا تو میں ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پس یہودیوں نے کہا کیا تم بھی ایسا نہیں کہتے؟ سعد بن معاذ چونکہ یہودیوں کی لغت کو سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ دوبارہ اے یہودیوں تم نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر دوبارہ رائنا یا محمد کہا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، کیونکہ تم رائنا کا نیگیٹو معنی مراد لیتے ہو۔ صحابہ کرام جو رائنا یا رسول اللہ رائنا یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ تو رعایت کے معنی میں ہے، وہ تو دوبارہ سمجھا دینے کے معنی میں ہے، وہ تو شفقت و درگزر کے معنی میں ہے۔ اور یہودیوں تم لوگ اس کو گالی کے معنی میں، اس کو سب و شتم کے معنی میں اور برے معنی میں مراد لیتے ہو۔ آج کے بعد اگر تم نے یہ کہا، سعد بن معاذ نے فرمایا، تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے حضرت سعد بن معاذ کے اوپر ایک سوال رکھا، کیا تم لوگ نہیں کہتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا تم لوگ یہ نہیں کہتے؟ مسلمان کہتے تھے پر مسلمان اور معنی میں مراد لیتے تھے اور یہودی اور معنی میں۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب اس آیت کریمہ میں چند باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، اس کو سمجھتے ہیں پھر آگے کلام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور آگے درس کس چیز کا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کا، حضور کے ادب کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی تعظیم اور تکریم کا آگے درس ہے۔ تکریم کا، عزت کا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سب کو نہیں دیا، کیونکہ حضور کا ادب کرنا، آقا کی تعظیم کرنا یہ سب کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے غیرت ایمانی جس کے دل میں موجزن ہے، جس کے دل میں غیرت ایمانی موجزن ہے اور جس کا ایمان پختہ ہے، یہ اس کو دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب مراد کیا ہے؟ ویسے تو یہ عموم پر ہے، سارے ایمان والے اس میں شامل ہیں، لیکن خاص وہ صحابہ کرام جو رائنا بامانہ رعایت کے تناظر میں کہتے تھے، رعایت فرما دے یا رسول اللہ۔ فرمایا ایمان والو تمہارے قلوب کے اوپر اور قلوب کے اندر کاملیت ایمان پہ کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس جملے کا کوئی ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، لا نہیں، تقولوا یہ کلام نہیں کرنا، کیا رائنا، رائنا کلام نہیں کرنا۔ اور پھر ایک تو یہ خاص ایمان والوں کے لیے خاص کر دیا، اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو تعظیم مصطفیٰ کا درس دینا، ایمان والوں کو تعظیم مصطفیٰ کا درس دینا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آقا کی تعظیم میں جب تک موجزن نہ ہو جائے اس کے سینے میں یہ ادب، جب تک مصطفیٰ کی محبت اس کے انگ انگ میں، اس کی رگ رگ میں پیوست نہ ہو جائے، وہ کامل ایمان والا نہیں۔ یعنی کہ جب کوئی بندہ حضور کے ادب میں رنگا رنگ جائے اور اس کے سانسوں سے بھی ادب مصطفیٰ کی، تعظیم مصطفیٰ کی خوشبو نہ آنے لگے، وہ تب تک کامل ایمان والا نہیں۔ اور اس کے اوپر پھر احادیث ہے،
بخاری مسلم شریف کے اندر احادیث ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مفہوم ہے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا اور ما فیہا میں، دنیا اور اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کر مجھے نہ چاہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑھ کر جس کو چاہا جاتا ہے پھر اس کا ادب کتنا کیا جاتا ہے، سمجھ آئی میری بات؟ بندے کی چاہت تب تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ اس سراپا کے آگے اپنی تمام تر زندگی کو اور زندگی کے احوال کو اور تمام محبتوں کو جب تک اس محبت کے سامنے فنا نہ کر دے تب تک محبت اوج ثریا پر نہیں پہنچتی۔ فرمایا کہ جب تک محبت اوج ثریا پر نہ پہنچے تب تک بندہ کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مومنین کا یہ شیوا ہے، مومنین کا یہ شیوا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے محبت کے ساتھ، آقا کی تعظیم کے ساتھ اپنے ایمان کو رونق بخشیں۔ ان کا کلام ہو تو حضور کی تعظیم خاص نظر آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، یہ آقا کی تعظیم کا یہ ایک پہلو ہے نا کہ آپ حضور کا نام نامی اس میں گرامی لیں ذرا تو فوراً چوم کے لگا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرارت ایمان ہے۔ کیا ہے؟ حرارت۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کاملیت ایمان، یعنی ایمان کی کاملیت کی دلیل ہے کہ جیسے ہی محبوب کا نام ذکر ہوا انگ سے فوراً وہ محبت کسی عنوان سے ظاہر ہو گئی۔ آقا کا نام لیا گیا، درود پڑھ دیا ہے، حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے تو دل چاہتا ہے کہ پلٹ پلٹ کے ذکر کرو، دل چاہتا ہے موضوع پلٹ کے ذکر کرو، کبھی آقا کے سراپا کا کرو، کبھی مصطفیٰ کی سیرت کا کرو، حضور کے وجود منور کے خرام ناز کی بات کرو، کبھی کلام رسول کی بات کرو، کبھی نصیحت رسول کی بات کرو۔ دل چاہتا ہے کہ آقا کی ذات موضوع ہو اور آقا کی شخصیت کے ورقے پلٹتے جائیں، کبھی سیرت، کبھی کلام، کبھی حضور کا پیغام، کبھی آقا کا انداز، کبھی مصطفیٰ کی سیرت، کبھی مصطفیٰ کی سنت، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ میں بیٹھ کر محبت اور پیار کی بات کرنا، کبھی مصطفیٰ کا فقیروں کو نوازنا۔ تو دل چاہتا ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور ایک بار کر کے پھر دوسری بار پلٹ کے کرے، کبھی آقا کی اس شان کا تذکرہ، کبھی اس شان کا تذکرہ، کبھی اس جمال کا تذکرہ، کبھی اس حسن و جمال کا تذکرہ، اور تذکرہ ہوتا رہے اور من نہ بھرے۔ اس کو کہتے ہیں کاملیت ایمان، اور یہ اس میں ہوتی ہے جب یہ ہونے لگ جائے کہ حضور کا ذکر ہو بس، اور بڑے بڑے لفظوں میں ہو، اونچا اونچا کر کے ہو۔ جب یوں ہونے لگے کہ آقا کا ذکر ہو، بڑے لفظوں میں ہو، اونچا اونچا کر کے ہو، اور خطاب کرنے والا جب خطاب کرے تو محسوس ایسا ہو جیسے کائنات کی انوکھی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، کائنات کی بے مثال ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، ایسی لاجواب ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں۔ جب طبیعت کو ایسا محسوس ہونے لگے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مصطفیٰ کی محبت اور تعظیم میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ آقا کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے وہ اس کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس لیے تعظیم مصطفیٰ کا درس ہے، پر کن کو؟ ایمان والوں، کیونکہ یہ سب کا کام نہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو حضور کا ادب کرتے ہیں اور فنا رہتے ہیں مصطفیٰ کے ادب میں، یہ انہی کا کام ہے، اس لیے کہ وہ کامل ایمان والے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے دو معنی ہیں اور دو معنی معروف ہیں، دو معنی معروف ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک معنی عربی میں معروف ہے، اور یہودی جو زبان بولتے تھے وہ جہاں بولی جاتی تھی وہاں اس لفظ کا اور معنی تھا، وہ نیگیٹو معنی تھا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ایسا لفظ، اب اگلی بات کرنے لگا ہوں، قرآن مجید نے فرمایا کہ ایسا لفظ جس میں دو معنی ہو، اس کو کہتا ہے ذو معنی، دو معنی ہو، اس کا اچھا معنی بھی ہو پر اس کا
نیگیٹو معنی بھی ہو وہ الگ، اگرچہ کسی اور کمیونٹی میں مشہور ہو، تو فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، وہ جملہ بھی میرے مصطفیٰ کی شان میں بولا جانے والا نہیں ہے، منع کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ شان مصطفیٰ صرف بیان ہی نہیں کرنی، شان مصطفیٰ صرف بیان ہی نہیں کرنی، ان لفظوں میں بیان کرنی ہے، اس کلام کے اندر بیان کرنی ہے جس میں سارا عزت کا، رفعت کا، بلندی کا معنی ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی حضور کا ذکر ہونا چاہیے تو اعلیٰ لفظوں میں، بے مثال لفظوں میں، ایسے لگے جیسے کوئی کسی بڑی ہستی کا بڑے لفظوں میں ذکر ہو۔ آپ کہیں کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ حضور کا ذکر بڑا بڑھا کر بیان ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید کی سنت ہے، یہ قرآن مجید کی سنت۔ دیکھیں نا، اللہ فرماتا ورفعنا لک ذکر، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دی۔ تو مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنا تو قرآن کی سنت ہوئی، چونکہ قرآن کلام اللہ ہے تو یہ اللہ کی سنت ہوئی، اللہ کا طریقہ ہوا، اللہ کا انداز ہوا۔ اچھا، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب یہ لفظ کے اندر دو معنی تھے تو پھر صحابہ کرام کیوں کلام فرمایا کرتے تھے؟ ہاں، صحابہ کرام کو اگر اس کے دوسرے معنی کا پتہ ہوتا تو وہ نہ کلام کرتے۔ وہ تو حضرت سعد بن معاذ جو دور دراز آتے جاتے تھے اور ان لوگوں میں آنا جانا تھا اور ان کی لغت کو اور زبان کو سمجھتے تھے، اس سے یہ پتہ چلتا، جو روایت میں نے پڑھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام کلام کرتے تھے بارگاہ رسالت مآب کے اندر، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے دوبارہ ہے یہودیوں، اگر تم میں سے کسی نے دوبارہ اس طرح رائنا یا محمد کہا تو میں گردن اڑا دوں۔ اور بھانپ گئے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ان کی زبان، سرانی زبان بولتے تھے، وہ سرانی زبان یا اس کے علاوہ جو بھی ان کی لغت تھی، رائنا کا ایک نیگیٹو معنی ان کی لغت میں ہے، اور یہ اسی کے قصد کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس لیے حضرت سعد بن معاذ نے روک دیا۔ اور صحابہ کرام چونکہ اس معنی کو جانتے نہیں تھے، اور جب وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے تو وہ اسی معنی کا ارادہ کرتے تھے، رعایت کے معنی۔ وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، آقا ہماری رعایت فرما دیجئے۔ اور چونکہ وہ اچھے معنی میں کلام کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما دیتے تھے۔ اب اس سے تیسرا معنی، یعنی تیسرا نقطہ اس حدیث آیت کریمہ میں وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے وہ منسوخ کر کے اب اس کے بدلے میں ایک چیز سے منع کیا ہے، اور منع کرنے کے بعد اللہ نے ہی لفظ دیے کہ بولنا کیا ہے۔ اے ایمان والو تم ٹھیک ہو، یہ تشریحی معنی، تم ٹھیک ہو، تمہاری نیتیں اچھی، تمہارا انداز اچھا، تمہاری محبت اچھی، تمہاری تعظیم اچھی، پر چونکہ یہ لفظ ایک نیگیٹو معنی میں، ایک لغت میں بولا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس کا آسرا لے کر مصطفیٰ کے ادب میں فرق ڈالتے ہیں، تو فرمایا اے پیارے صحابہ تم یہ لفظ نہ بولا کرو۔ اے مولا، پھر ایک سوال آ گیا، اے مولا پھر ہم کلام کیسے کریں؟ جب آقا کلام فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ارشاد فرمائیں، ہم بتقاضۂ بشریت اس بات کو نہ سمجھ پائیں اور متوجہ کرنا ہو حضور کی ذات مقدسہ کو اپنی طرف، اور کرم کی درخواست کرنی ہو بارگاہ رسالت مآب کے اندر، تو بارگاہ رسالت مآب میں وہ کرم کی درخواست کن لفظوں میں کریں؟ پہلے تو ہم رائنا یا رسول اللہ کہتے تھے، چہرہ مصطفیٰ متوجہ ہوتا حضور خیر ڈال دیتے، دوبارہ بھول جاتے، رعایت کر دیتے، دوبارہ دہرا دیتے۔ لیکن اب اے مولا منع فرما دیا ہے تو نے، تو ارشاد فرما کہ اپنے تیرے حبیب سے رعایت مانگنی ہو، توجہ طلب کرنی ہو،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز سمجھ نہ آئی ہو، دوبارہ آقا کو متوجہ کرنا ہو تو کن لفظوں میں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بھی خود ہی ارشاد فرمائے۔ بھائی اب کبھی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو متوجہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا کلام سے نکال دے، رائنا نہیں کہنا۔ کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے جب کبھی بھول جاؤ کہنا ہے وقول انظرنا، یہ کہنا ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں۔ اللہ اکبر، یہ نص قرآنی ہے، میں پڑھتا ہوں، شعر بھی پڑھتا ہوں۔ کیا کہا؟ اے پیارے صحابہ، اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اے مصطفیٰ پہ مر مٹنے والوں، اور آقا پہ صبح و شام ماں باپ کو واری واری کرنے والوں، اور مصطفیٰ کا حکم سننے کے بعد جانوں کی پرواہ بھی نہ کرنے والوں، اپنی آل اولاد کو مصطفیٰ پر فدا کرنے والوں، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے اور حضور کی ذات مقدسہ کو متوجہ کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ وقول انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ کوئی غیر مقلد یا کوئی غیر اہل سنت، آج ہم پڑھتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، پڑھتے ہیں؟ پڑھنے دیتے ہیں لوگ؟ بولے، پڑھنے دیتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میرے حال پہ نظر کرم کرے، کہتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا رسول، کتنے میٹھے الفاظ ہیں خدا کی قسم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میرے حال پہ نظر کرم کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بھی ان کی مسجد میں شرک ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ جب بھی کبھی غیر اہل سنت لوگوں کی طرف سے اہل سنت پہ کوئی فتویٰ لگے نا اور وہ کہیں کہ جو شرک ہے، جو فراں ہے، حرام ہے، تو آپ لوگوں نے سے اتنا ہی سمجھنا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں ان کی مسجد میں یہ شرک ہے، بس۔ نہ قرآن میں شرک ہے، نہ حدیث میں شرک ہے، نہ تعلیمات اسلامیہ میں شرک ہے، نہ اس کو شرک کہا گیا، انہوں نے ذہن بنا لیا اس کو شرک کہنے کا۔ تو بھائی جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، موج کرے، پر یہ شرک کے اس فتوے سے ہمارے ایمان پہ کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اب کوئی بندہ پوچھے، آپ کو دلیل دیتا ہوں، پھر قرآن کی آیت سے سمجھائیے گا۔ آپ پڑھتے ہیں اور دعا میں پڑھا کریں، دعا میں پڑھا کریں، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو اے نبی، سلام ہو اے پیارے مقدس نبی آپ کی ذات مقدسہ والاسبات پر، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہم تو یہ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ہم سنی لوگ جب سلام پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو ہم تو یہ عقیدہ رکھ کے سلام پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سلام کو تک حضور کو یہ سلام پہنچتا ہے، اور ہم یہ سلام ہی حضور کی ذات پہ پڑھتے ہیں۔ ہم حکایت حکویت نہیں کرتے۔ ایویں کسی کے ذہن میں ہو کہ شاید معراج کی رات کے کلام کی یہ حکایت ہے، نماز حکایت ہو سکتی؟ نماز اللہ کی بندگی ہے یار۔ تو ہم اہل سنت نماز کے اندر سلام کی حکایت نہیں کرتے، بلکہ تشہد جو نماز کی معراج ہے اس میں ہم انشاء مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو اگر عین حالت نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر سلام پڑھنے سے نماز کو فرق نہیں پڑتا، تو دعا میں مصطفیٰ کی توجہ طلب کرنے سے دعا میں کیا فرق پڑے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری نماز پر، نہ ہماری دعا پر۔ ہم تو نماز کے اندر بھی مصطفیٰ کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں، اور دعا میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی برکتیں، رحمتیں، شفقت، فضل اور کمال اللہ تعالیٰ کا باوسیلہ مصطفیٰ ہم پر نازل کیا جاتا ہے۔ اچھا کوئی کہے بھئی یہ جو تم کرتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ یا رسول اللہ میرے حال پر نظر کرم فرمائیں، وہ کہے گی یہ تو شرک ہے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ آپ نے کہنا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ آپ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 پڑھیں،
104 آیت کریمہ کے اندر یہ جو لفظ ہیں وقول انظرنا اور پیچھے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا کہہ کے منع کر دیا، اور کہنا کیا ہے؟ وقول انظرنا، اے ایمان والو جب کوئی بات بارگاہ رسالت مآب سے پوچھنی ہو یا حضور کو متوجہ کرنا ہو تو کیا کہو؟ وقول انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ اور دعا میں کہا جاتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ یہ جو جملے ہیں یہ وقول انظرنا جو ہے نا، یہ اس کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ یہ جو لائن ہے، یہ عبارت ہے، یہ وقول انظرنا کا ترجمہ ہے اردو کے اندر۔ یا رسول اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے۔ صحابہ کہتے تھے اگر یہ شرک ہوتا تو حضور نے تو منع نہیں کیا۔ مجھے بتائیں جب یہ آیت کریمہ آ گئی، اگلا سوال، آیت کریمہ آ گئی، اللہ نے فرمایا ایمان والو کہا کرو وقول انظرنا، بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ حکم آ گیا۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام کوئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے دوبارہ متوجہ کر کے پوچھنی ہوتی تھی تو صحابہ کیا کہتے ہوں گے؟ بولیں، صحابہ یہی کہتے ہوں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یہی کہتے ہوں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا میرے حال پہ رحم کریں، نظر کرم کریں، نظر کرم کریں۔ جو ارشاد فرمایا تو اس کو دوبارہ دہرا دیں۔ اچھا ایک اور بات کروں، کلام یہ نا اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ارشاد فرما دیتا، یہ بھی کیا غلط تو نہیں ہونا تھا، لیکن اس کی کلام کی حکمت اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی منشا یہ ہے جو کلام آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اتنا حکم آتا ہے، اس کے متبادل لفظ نہ آتے تو کلام ربی اور مفہوم تو پھر بھی درست ہوتا۔ اے ایمان والو کلام میں رائنا نہیں کہنا، اتنا حکم آ جاتا تو کافی نہیں ہو گیا تھا؟ کافی نہیں ہو گیا کہ اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، کلام میں رائنا نہیں کہنا؟ قرآن پاک میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آیت کریمہ نے آ کے کہا کہ فلاں کام نہیں کرنا۔ آپ گنتے چلے جائیں، بہت ساری چیزیں تھیں وہ معاشرے میں تھیں، قرآن پاک کی آیت کریمہ آتی گئی اور منع کرتی گئی، لیکن یہ کہ اس کے متبادل اسی جہت کا حکم نہیں ہے بھی پر نہیں بھی ہے۔ تو قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا فرما کر قرآن مجید آگے کوئی اور مضمون بھی شروع فرما دیتا تو بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن یہ جو کہا وقول انظرنا، اور جب کوئی بات سیکھنی ہو تو کیا کہیں؟ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ جو نظر کرم فرمائیں، لوگ کہتے ہیں نظر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ میں نص قرآنی سے بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نظر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی صرف نظر ہی اٹھی تھی اور وہ آقا کے قدمین میں نظر آئے تھے۔ یہ کہنا کہ نظر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک صاحب سے میں نے ایک لطیفانہ سوال پوچھا، میں نے کہا یار اللہ کے نبی کی اور ولیوں کی نظر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، آپ کا تو یہ عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کی، اللہ کے ولیوں کی نظر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہوتی ہے، وہ کسی کی طرف دیکھ لیں اور دیکھ کر دل ہی دل میں کوئی دعا کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا۔ اس کے بہت سارے اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، تو میں کہا بندے کو نظر لگتی ہے؟ ایک سوال ہے سیدھا سا کہ بندے کو نظر لگتی ہے؟ وہ کہتا نہیں نظر تو حق ہے، آیت کریمہ پڑھ دی اس نے سورۃ نون کی، نون والقلم وما یسطرون، اس سورت کی آخری آیت پڑھ دی اس نے، کہنا نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ میں کون لگاتا ہے نظر؟
اب وہ بیچارہ اپنی کم علمی سے کہہ بیٹھا کہ شیطان نظر لگاتا ہے. میں کہا شیطان دی نظر لگ سکتی تے اللہ دے ولیاں دی تے نبیاں دی نہیں لگتی. اور ظالمو یہ سیکھا تم نے قرآن سے؟ لوگوں کو کس طرح دھکیل دیا. اللہ کے نبی دیکھ لیں اس نظر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے غیر اہل سنت عقیدہ. اللہ کے ولی دیکھیں تو اس نظر سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے ان کی نظر میں کوئی برکت نہیں رکھی. اس پہ ملا لوگ دلائل دے کے یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو تھکا لیا، اور جب کہا نظر لگتی ہے پھر حدیثیں پڑھنے لگا ہاں نظر لگتی ہے. تو میں نے کہا اگر نظر لگتی ہے اور بقول آپ کی کم علمی کے شیطان جو ہے وہ بندے کو نظر لگا دیتا ہے، تو ظالموں پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی نظر سے، اللہ کے نبیوں کی نظر سے بھی بیڑا پار ہوتا ہے. یہ بھی کون ہے؟ اور پھر خاص قرآن پاک کے یہ جو لفظ ہیں وَقُولُ انظُرْنَا، کیا وَقُولُ انظُرْنَا، خاص یہ جو لفظ ہیں یہ کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے. مانا نظر سے کچھ ہوتا ہے تو نظر کی طرف متوجہ کیا ہے نا. اور پھر ساتھ تنبیہ فرما دی، فرمایا وَاسْمَعُوا، جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، اے میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو، اے میری مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھنے والوں، تو وہ کان لگا کے سنا کرو. کوشش کیا کرو کہ میرے مصطفیٰ کو دوبارہ دہرانے کی زحمت نہ ہو. اللہ کو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. تو ایک ہی بار کان لگا کے سنا کرو اور مصطفیٰ کے کلام کو دلوں میں اتار لیا کرو. اور پھر آگے قرآن مجید کا فتویٰ آ گیا. قرآن مجید نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہ جو کافر ہیں، مومنوں کو کہہ دیا وَاسْمَعُوا، کان لگا کے سنا کرو تاکہ مصطفیٰ کو دوبارہ دہرانے کی زحمت نہ ہو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہ جو کافر ہیں جو رائنا یا محمد کہتے ہیں، وہ یہودی جو ہیں، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس میں اگلے نقطے کی طرف بڑھتا ہوں. اس میں خاص اللہ تعالیٰ نے آقا کا ادب سکھایا ہے. خاص اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کا ادب سکھایا ہے. ادب کون کس کا سکھاتا ہے بتاؤ ذرا مجھے. بھائی ایک مثال ہے، باپ کا ادب کرنا چاہیے تو کون سکھاتا ہے؟ ہمیشہ بڑے کا ادب چھوٹا ہی سکھاتا ہے. یہی قاعدہ دنیا ہے، یہی قاعدہ ہے دنیا. بڑوں کا ادب چھوٹے ہی سکھاتے ہوتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. استاذ کا ادب کرنا چاہیے، کسی بڑی ہستی کا ادب کرنا چاہیے، تو چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں. قرآن مجید میں یہاں قاعدہ بدل گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات سے بڑی نہیں ہے. کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم تو برابر بھی نہیں مانتے. ہم تو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوق مانتے ہیں اور برگزیدہ مخلوق مانتے ہیں. وہ تو خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحت قدرت ہیں، وہ دینے والا ہے اور مصطفیٰ کو دیتا ہے. یہ عقیدہ بالکل کلیئر، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن لوگوں کے دلوں میں کہ میرے محبوب نے ان کے اندر جانا ہے اور ان کو سکھانے کے لیے تاکہ جب میرے مصطفیٰ کا ذکر کریں تو عام لوگوں کی طرح ذکر نہ کریں، میرے مصطفیٰ کو عام نہ سمجھیں، میرے مصطفیٰ کی شان کو چھوٹا نہ سمجھیں، میرے مصطفیٰ کی بے مثالی کو کہیں بھول نہ جائیں، کہیں اپنے برابر رکھ کر تولتے نہ پھریں، کہیں ایسا نہ تقریریں کرتے پھرے کہ ہمارے ہی جیسے تھے، 2 آنکھیں تھی 2 کان تھے، ہمارے ہی طرح چہرہ نظر آ. ایسی بات نہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں رسول پاک کو بھی خود بھیجا اور مومنوں کو مصطفیٰ کا ادب بھی خود سکھایا تاکہ وہ جو ادب اور محبت کی شیرینی ہے وہ دلوں میں اتر جائے. اور قرآن مجید میں یہ کہ محبوب کی بارگاہ میں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ کلام کرنا ہے، یہ کس نے کس کا ادب سکھایا؟
خالق کائنات جو مصطفیٰ کا خدا ہے اور کل مخلوق کا خدا ہے، اس نے خود اپنے حبیب کا ادب اپنی مخلوق کو سکھایا۔ کوئی کہے گا قرآن مجید میں ایک آیت ہے یہ، اور بھئی یہ ایک آیت نہیں ہے، سارے قرآن میں یہ بہت زیادہ آیتوں میں اس کا پیغام آیا۔ اگلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید اٹھائیں، پارہ نمبر 9 ہے، یہ اس کا رکوع نمبر 16 ہے، سورۃ الاحزاب، سورۃ الانفال، اس کی آیت کریمہ ہے 24۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بلایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور نماز پڑھ رہے تھے صحابی رسول، جلدی سے نماز پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں گئے، یعنی کہ آقا کا کلام سن کے نماز کو جلدی جلدی مکمل فرما کر فوراً حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، اور جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کی دیر سے آنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید نہیں پڑھا تم نے؟ ہائے 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 ہائے۔ حضور نے خود فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن پاک میں یہ ہے، کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں بلائے۔ ایک جملہ دوں اس آیت کریمہ پر، بڑا غیر مقلد شکن قسم کا جملہ ہے، وہ یہ، آپ قرآن پاک کی آیت کی ترکیب دیکھیں۔ اگر قرآن مجید میں 2 اسماء ذکر ہونا، آگے فعل یا ضمیر تثنیہ کی آتی، یعنی کہ اگر قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ٹھیک ہے، اور عربی کے قاعدے کے مطابق آنا چاہیے تھا اذا دعواکم، اور جب وہ دونوں بلائیں، جب وہ دونوں بلائیں، کیونکہ ذاتیں 2 ہیں، اور جب بلانے کا ذکر آئے تو وہ بھی 2 والا ہی آنا چاہیے نا، بولیے 2 والا ہی آنا چاہیے۔ ایک مثال ہے، جب ایک بندہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ آیا، اور جب 2 ہوتے ہیں تو ہوں گے آئے، اور پھر اس سے آگے اردو میں جتنے بھی ہوں گے آئے جملہ ایسے بولا جاتا ہے۔ اور اگر 2 بندے ہوں اور میں کہہ دوں یہ 2 بزرگ آیا، آپ کہیں کہ صاحب اردو ٹھیک کریں، آپ کی اردو میں بڑی کمزوری ہے، آپ کسی استاد سے پڑھا کریں، ایسے ہی کہیں گے نا آپ، کیونکہ یہ جملہ میرا غلط ہے۔ بھائی اردو کے حساب سے غلط ہوگا، پر قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے جملے کو کون غلط کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جایا کرو جب تمہیں اللہ رسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ رسول بلائے۔ اللہ اور رسول 2 ہیں، آنا کیا چاہیے؟ جب بلائیں، پر قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں ہے، لفظ 2 ہیں، اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جائے گا جب تمہیں اللہ اور رسول، قرآن مجید میں اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے، تو معنی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا بلانا ایک ہے، رسول پاک کا بلانا اور اللہ کا بلانا ایک ہے۔ تو مجھے بتاؤ، بلاوے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلاوا دینے کے حکم کے اندر مصطفیٰ کا اور اب حکم ایک بنا دیا، ذاتیں 2 رکھی اور حکم ایک بنا دیا۔ یہ دیکھیں جب بلانے کی بات آئی، اب یہ بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو، جب تمہیں رسول پاک بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے، کس کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، پر سکھایا کس نے؟ مولا نے سکھایا۔ قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید کے اندر وہ پورا واقعہ ہے، خدا کی قسم کوئی اس آج ہی جا کے پڑھیں اس مقام، یہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر ہے 53، آج ہی جا کر جمعے کے بعد بس اتنا حصہ پڑھ کے پھر مجھے بتانا کہ کوئی اتنے بھی ادب سکھاتا ہے، اور جس خدا نے اپنے حبیب کے اتنے ادب سکھائے ہوں
تو اس نے حبیب کو بنا کے کیسا بھیجا ہوگا؟ ظالموں، ایسی بے مثال ہستی کو اپنے جیسا کہنے کی جسارت کرتے ہو، تمہاری زبان جل کیوں نہ گئی؟ حضرت سیدہ زینب بنت حبش کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا ذکر ہے، تو وہ پوری آیت کریمہ ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ یہ پوری آیت کریمہ آیت نمبر 53 سورۃ الاحزاب پار نمبر 22، اس کو پڑھیے گا جا کر۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ پہلا ادب، بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ اور کھانے کے لیے نہ کہ تم اس کے پکنے کی راہ دیکھو، جب کھانا تیار ہو جائے پھر عین اس وقت آؤ، اس سے پہلے آ کر آپ بیٹھ نہیں سکتے کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب تمہیں بلایا جاؤ، جب تم بلائے جاؤ تو حاضر ہو جاؤ، جب بلائیں تو فوراً آ جائیں۔ پس جب تم کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، فوراً منتشر ہو جاؤ، اور بیٹھ کر باتوں میں دل نہ بہلایا کرو۔ بیٹھ کر یعنی وہاں بیٹھ کر کھانے کے بعد لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ آپس میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول نہ ہوا کرو، یہ در رسول ہے۔ اور پھر آگے کہا بے شک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو تمہارا لحاظ فرماتے ہیں، اور اللہ تو حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ یہ آیت کریمہ پڑھیں، پھر مجھے بتائیں یہ ادب بھی، یہ ادب کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی کے۔ بتائیں کس نے؟ اللہ نے۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے کس نے قربانی ذبح کر دی، یا حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے کسی نے روزہ رکھ لیا، اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ آ گئی کہ پہل کیوں کی ہے؟ پہل کیوں کی؟ میرے مصطفیٰ کی ذات پر پہل کیوں کی؟ قرآن مجید کی آیت آئی، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھائی قربانی سے پہلے قربانی ذبح کی تو کس کے عمل پر پہل کی؟ بولے نا ذرا۔ اللہ کے نبی کے کام سے پہل کی نا۔ روزہ رکھنے سے پہلے کسی نے روزہ رکھ لیا تو کس کے فعل کے اوپر پہل کی؟ اللہ کے نبی کے فعل پر نا۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیت آئی تو وہ صرف نبی کے لفظ کے ساتھ نہیں بھائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھا کرو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اے مولا، جو پہل ہے وہ تو فعل رسول پر کی ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، جو رسول سے آگے بڑھا وہ یہ سمجھے کہ اس نے خدا سے آگے حکمن آگے بڑھ گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ادب کو اپنا ادب بنا لیا۔ جس نے مصطفیٰ کا ادب کیا اس نے خدا کا ادب کیا۔ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں ہیں کہ ادب کس کا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا ادب ہے، پر سکھایا کس نے ہے؟ بے مثال خدا نے سکھایا ہے، قادر مطلق خدا نے سکھایا ہے۔ اللہ نے کیوں سکھایا؟ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کے نبی اللہ سے بڑے ہیں، اس وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں۔ جو محبوب ہوتے ہیں ان کے تذکرے ایسے ہی کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تعارف کرواتے ہوئے ایک مجبور، ایسا لگتا ہے غیر اہل سنت لوگ جب گفتگو کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے، ایسے تعارف کرواتے جیسے کسی مجبور ذات کا تعارف کروایا جا رہا ہو۔ قرآن کو پڑھے، اس تبلیغ کو پڑھے، قرآن کی تعلیم اس تبلیغ کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تعلیم میں بے مثالی ہے۔ قرآن مجید انفرادی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو پیش فرماتا ہے۔ حضور کا ذکر آتا ہے، قرآن مجید کے پیمانے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ حضور کے ادب کی بات آتی ہے، قرآن مجید کے انداز نرالے ہو جاتے ہیں۔
جدا ہو جاتے، پیمانے متعین ہو جاتے، خاص پیمانوں کے ساتھ مصطفیٰ کا ادب کیا جاتا ہے۔ یہ پیغام اس چیز کا ہے کہ اے لوگو، اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، جب مصطفیٰ کا ذکر کرو تو اونچا کر کے، بے مثال کر کے، الگ کر کے، جدا کر کے جب تم تذکرہ کرو تو یہ آنا چاہیے کہ ایسے جیسے کائنات کی کسی الگ ذات کا، بے مثال ذات کا تعارف ہو رہا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچی جن کی شان ہے، یہ بڑے بڑے لفظوں کے ساتھ نرالا کر کے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔